السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ تعالیٰ فی سورۃ غافر۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات کی بحث میں فرشتوں کی کچھ باتوں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی وہ مخلوق جو نورانی ہے، انسانوں کی خدمت اور کام کے لیے خدا نے مسخر کر رکھی ہے، اور ان کو جو خدا حکم دیتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اور اپنی حیاتیں بدل بدل کر بھی انسانوں کے کاموں پہ خدا ان کو لگاتا ہے۔ سورۃ انفال کی 50 نمبر آیت میں خدا فرماتا ہے کہ کاش کہ تم دیکھتے کہ جس وقت کافروں کی روحوں کو فرشتے نکالتے ہیں تو کیسے ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ چکھو عذاب خدا کا۔ یعنی خدا نے عقل اور سمجھ اور تمام طریقے پورے کر دیے، حق سامنے رکھ دیا، اور پھر وہ دنیاوی مفادات کو آگے رکھ کر خدا کا انکار کرتے رہے، تعلیمات انبیاء کو جھٹلاتے رہے، تو جب مرتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ ان کو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اب تمہیں مزہ چکھاتے ہیں۔ اور جس فرعون مر رہا تھا دریائے نیل کے اندر، تو اس وقت وہ بولا تھا ڈوبتے ہوئے الان رب موسیٰ و ہارون، اس وقت تو خدا نے اس کو جو جواب بھیجا تھا کہ ابھی تو ہم تمہیں عبرت بنائیں گے کہ یہ اب ایمان لانا کس کام کا جو کہ آزمائش کے ہی خلاف ہے۔ اور سورۃ غافر کی 24ویں پارے میں فرشتوں کے رول کے بارے میں جو عمومی ہے، خدا پاک فرماتے ہیں کہ وہ جھنڈ کے جھنڈ بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں زمین پر، اور جہاں ذکر کی محفل ان کو نظر آتی ہے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ اس وقت تک وہاں پر موجود رہتے ہیں جب تک کہ وہ ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، اور ذکر کرنے والوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے خدا ان کو بخش دینا، ان میں سے جو توبہ کرے ان کی توبہ قبول کر دینا، اور یہ دعائیں اس کی کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ وہاں رہتے ہیں۔ جس وقت وہ محفل برخاست کرتے ہیں یہ بھی وہاں سے بکھر کر چلے جاتے ہیں اور کسی اور محفل کو ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہوئے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صبح کے واعظ میں یہی فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تم یہاں بیٹھے ہو تمہارے ارد گرد فرشتوں کی فوج تمہیں گھیرتی ہے، اور جب تک کہ تم موجود ہوتے ہو خدا کے فرشتے تمہارے لیے اللہ سے دعائیں و مناجات کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے تمہاری بخشش کے مطالبے بھی کرتے ہیں۔ اور جب کبھی مسلمان اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں تو خدا ان فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ نورانی نظر نہ آنے والی مخلوق بن کر اللہ کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور ان کو حواس باختہ کر دیتی ہے، کہ جیسے جنگ خندق میں کفار کی 10,000 کی فوج کو جب فرشتوں نے پاگل کر دیا تو وہ بھاگے، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہاں تو کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے بھی معاملات اور قصے موجود ہیں کہ جن میں 2 فرشتوں کو خدا نے اس قوم پر جو جادوؤں پہ ایمان رکھتی تھی انہی قوم کو سکھانے کے لیے بیٹھ کر بندوں کی شکل میں، اور وہ جادو سکھاتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ جادو نہ سیکھو، اس سے تمہیں کفر لاحق ہو جائے گا۔
ایسا ہے کہ جیسے واقعات میں ہے کہ خدا کے فرشتے بندوں کو آزمانے کے لیے اترتے ہیں، اور 3 بندوں کے واقعات کو یہاں پر کل کی ہم اس ولاگ میں انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔